اس وقت ساتھ نہیں دیا میں آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ تعالی ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر فاذا وجدوا قوم یذکرون اللہ عز وجل تنادوا ہلموا الی حاجتکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور یہ ارشاد حضرت ابی ہریرہ نے ہم تک پہنچایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں جو گلیوں میں پھرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں ان جگہوں پر ان لوگوں کو جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ جب کہیں انہیں ایسا حلقہ نظر آتا ہے اور ایسی قوم نظر آتی ہے، ایسا گروہ نظر آتا ہے جو اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے ساتھیوں کو بلاتے ہیں کہ آؤ، تم جس چیز کی تلاش میں ہو وہ ہمیں مل گئی ہے، اللہ کی یاد کرنے والوں کا گروہ یہ موجود ہے، وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، تم بھی آؤ ان میں بیٹھ جاؤ۔ تو وہ وہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں ان کے ساتھ، اور بڑی تعداد میں وہ جمع ہو جاتے ہیں وہاں فرشتے، ان کی ذکر کی محفل جو ہے ان میں وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ وہاں سے فارغ ہو کے اپنے اللہ کے حضور جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا ہو رہا تھا؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے آپ کے بندے کچھ جو ہیں وہ اللہ کا تیرا ذکر کر رہے تھے، یسبحونک و یذکرونک و یحمدونک۔ فیقول ہل رعونی فیقولون لا، وہ واہ ما رعوک۔ وہ جب بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا ہو رہا تھا؟ کہنے لگے کہ ہم تیرے بندوں کی گروہ ایک ایسا تھا جو تیرا ذکر کر رہا تھا، تیری تسبیح پڑھ رہا تھا، تیری تحمید الحمدللہ کہہ رہا تھا، سبحان اللہ کہہ رہا تھا، لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا، یہ تیرے ذکر میں مشغول تھے تو ہم بھی ان میں بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ نہیں، انہوں نے دیکھا نہیں۔ کہنے لگے اگر وہ دیکھ لیتے مجھے تو پھر کیا کرتے؟ کہنے لگے پھر وہ اور زور شور سے اور زیادہ انہماک سے اور زیادہ توجہ سے اور زیادہ خشوع سے اور زیادہ خضوع سے وہ تیرا ذکر کرتے اور تجھے یاد کرتے اور تیری تسبیح کرتے اور تحمید کرتے اور تحلیل کرتے۔ تو پھر اور انہوں نے کہا کہ وہ کسی چیز سے ڈر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں وہ دوزخ سے ڈر رہے تھے۔ کہنے لگے کہ دوزخ کو انہوں نے دیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو وہ کہیں گے یا اللہ انہوں نے دیکھا نہیں تھا۔ کہنے لگے اگر وہ دیکھ لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ کہنے لگے وہ اس سے زیادہ الہا کے ساتھ، اس سے زیادہ زاری کے ساتھ، اس سے زیادہ توجہ کے ساتھ جو ہے وہ تو اس کی پناہ مانگتے دوزخ سے۔ تو یہ تو انہوں نے بغیر دیکھے کیا ہے، دیکھنے سے تو اس خشوع و خضوع میں اور اس خوف میں جو دوزخ سے ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا اور تجھ سے اور زیادہ اس کی پناہ مانگتے۔ فرمایا اور؟ تو وہ عرض کریں کہ یا اللہ، وہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ وہ مانگ کیا رہے تھے؟ کہنے لگے وہ مانگ رہے تھے جنت۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تم نے انہیں معلوم ہے انہیں جنت کو دیکھا ہے؟ تو وہ کہیں گے نہیں، جنت کو دیکھا تو نہیں انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو ان کی اس کے لیے خواہش اور زیادہ بڑھ جاتی، اور وہ اور زاری اور الحاق کے ساتھ اور زیادہ خلوص کے ساتھ اور زیادہ زور کے ساتھ اور زیادہ توجہ کے ساتھ
اور زیادہ وقت کی جو ہے اس کی دعا مانگنے میں، اس کے حاصل کرنے میں میرے سامنے آتے اور اس کی التجا کرتے، انہیں سجدوں میں التجا کرتے، اٹھ کے بیٹھ کے اس کی تمنا کرتے، اور وہ کہتے کہ یا اللہ تو ہمیں اس میں داخل کر۔ اگر وہ اس کو دیکھ لیتے ان کی تمنا، ان کی خواہش اور زیادہ بڑھ جاتی، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا۔ جب اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا تو ایک فرشتہ کہے گا اٹھ کے یا اللہ ان میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا جو آیا کسی اور کام سے اور وہ بیٹھ گیا وہاں۔ فرمایا وہ تو اس کے لیے تسبیح و تحمید کرنے کے لیے تو نہیں آیا تھا، تو فرمایا کہ ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا شقاوت کا شکار نہیں ہو سکتا۔ بدنصیب کوئی جو ہے جو بدنصیب ہے وہ بھی یہاں آ کے خوش نصیب ہو جائے گا، جس کا شقاوت کا شکار ہے وہ بھی یہاں کی سعادت حاصل کر لے گا، جو ان میں بیٹھ گیا وہ انہی میں سے ہو گیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی عنایات ہیں انسان کے اوپر۔ وہی انسان جو اللہ تعالیٰ سے باغی ہوتا ہے تو پھر اور شیطان کے ہتھے چڑھتا ہے تو پھر وہ دوسروں کو بھی دوزخ میں لے جاتا ہے، لیکن جب وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، جو اللہ کی یاد کرتا ہے، اللہ کی تسبیح و تحمید کرتا ہے، تو پھر ان کے پاس جو بیٹھنے والے ہیں وہ چاہے جیسے بھی ہوں اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے مغفرت کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اب ان میں شامل ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے کہ فرشتے بھی ایسے لوگوں کی مجلس کی تلاش میں رہتے ہیں۔ وہی فرشتے جنہوں نے جب اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو یہاں فساد پھیلائے گی اور خونریزی کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو وہی معترض فرشتے وہی انسانوں کی مجلس کے لیے تلاش میں ہیں کہ وہ لوگ ملیں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا۔ فرشتے تو لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتوں کی تو یہ کیفیت خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو کچھ وہ حکم دیتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں۔ تو فرشتوں کے لیے تو یہ ہے کہ وہی شخص جس کے بارے میں ہم کہتے تھے کہ یہ خونریزی کرے گا اور فساد کرے گا، اور ہمیں تو خیر یہ برائی کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے، ہم تو عبادت کے لیے جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم اس کی تعمیل کرتے ہیں اور اس کی کسی صورت میں بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ جو نافرمانی کر سکتے ہیں ان کے اندر ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہیں تو نیکی کریں، چاہیں تو برائی کریں، چاہے تو جنت میں کے سامان کریں اپنے لیے، چاہیں تو جہنم کے سامان کریں اپنے لیے، چاہیں تو خدا کو یاد کریں، چاہیں کوئی شیطان کو اپنا مقتدا بنائیں۔ وہ اپنی ساری خواہشات کو اور ساری تمناؤں کو ایک طرف رکھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ تو اس لیے ان کی تلاش کرنی چاہیے، یہ کیا مخلوق ہے کہ جو ساری ان ہتھیاروں سے مسلح ہونے کے باوجود جو انسان کے لیے لذت اسے دیتے ہیں، ان سے لطف آتا ہے ان کو، ان ساری چیزوں کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی جو یاد کرنے والا انسان ہے، یہ کتنی بڑی چیز ہے، یہ کتنا بڑی اونچا مقام ہے اس کا۔ اسی لیے وہ اہل ذکر کی تلاش کرتے ہیں انسانوں میں سے کہ ان کا مقام بہت ہے، ان کو سب چیزوں کے باوجود، اس پر قدرت کے باوجود کہ اپنی لذتیں حاصل کریں، اس کا اختیار کے باوجود کہ وہ برائی کی طرف مائل ہو کر برائی کریں اور دنیا کی لذتوں سے لطف اندوز ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو یہ تو بڑی چیز ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا اہل ذکر ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے اوپر یہ عنایت کی ہماری کہ ہم یہاں بیٹھتے ہیں کرتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر کی بھی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ یہاں ہم بیٹھے ہیں قرآن مجید پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، حدیث سنتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، خدا اور رسول کے حکام سنتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن مجید کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور یہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قوت دے، توفیق دے، ہم
اپنے اوپر بھی اور دوسروں لوگوں کو بھی اس طرح متوجہ کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور قانون پر چلیں، اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذکر جو ہے اس کا بول بالا ہو، وہ ہر جگہ ہو، ہر گلی کوچے میں، ہر مسجد میں، ہر انسان کے دل میں، اور وہ کیفیت ہو جائے کہ جو کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ دیکھیے نا جہاں تو مسجد میں بیٹھ کے وہ فرشتے تو ان محفلوں کی تلاش میں ہوتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں کاروبار اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ جو ذکر ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ اس ذکر سے خالی ہوتے، یہ تو نہیں کہ وہ ہمیشہ اس اہل ذکر کا حلقہ جو ہے وہ 24 گھنٹے قائم رہتا ہے، بلکہ پھر وہ اس سے فارغ ہو کر جہاں جاتے ہیں وہاں بھی اللہ کا ذکر ان کے دل میں موجود ہوتا ہے۔ کاروبار کرتے ہیں اس میں بھی اللہ کا ذکر ہے، اس میں اللہ کا ذکر یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق وہ کاروبار کو کرتے ہیں۔ اگر وہ تخت حکومت پر بیٹھے ہیں، اگر وہ کسی کا ملازم ہیں، اگر وہ حکمران ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی خود کرتے ہیں اور اس کے مطابق حکمرانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کریں، اس کا ذکر کریں، ذکر اکٹھے ہو کر بھی کریں، حلقہ بنا کر بھی کریں، اور جہاں جائیں جو کاروبار کریں وہاں بھی اللہ کا ذکر ہے، اس اللہ کی یاد کریں۔